بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاصفیاء واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. رمضان المبارک کے ان مبارک ایام میں عشاء کی نماز سے فراغت پر تراویح کے بعد درس قرآن کا ہمارا معمول ہے. اس سال حرمین شریفین سے یہ ارادہ لے کر حاضر ہوا کہ یاسین شریف جو کہ قلب القرآن ہے، قرآن کا دل ہے، اس کی کسی قدر تفصیل کے ساتھ بحیثیت طالب علم کے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ تفسیر پیش کروں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کام کو میرے لیے آسان فرمائے. اللہ تعالی حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اقوال کی روشنی میں اور اکابرین امت اور سلف صالحین کے فرمودات کی روشنی میں تفسیر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کو میرے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے، آپ سب سننے والوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو قرآن سے لگاؤ، قرآن سے عشق، قرآن کی محبت، قرآن کی عظمت عطا فرمائے. سورہ یاسین کو سورہ یاسین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا لفظ یاسین سے ہوتی ہے. احادیث شریفہ میں یاسین شریف کے اور بھی کئی نام وارد ہوئے ہیں. یاسین شریف کا ایک نام عظیمہ ہے، سورہ عظیمہ. عظیمہ کا معنی عظمت والی صورت، اور اس کو عظمت والی صورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ پورے قرآن مجید کا دل ہے تو ظاہر ہے کہ جو عظمت اس صورت کو حاصل ہے وہ کسی اور صورت کو نہیں. یاسین شریف کا ایک دوسرا نام تورات میں معمہ بتلایا گیا ہے. معمہ کا مطلب عام کرنے والی،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں یہ سوال کیا کہ سورہ یاسین کو سورہ معمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عام کرنے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کس چیز کو عام کرتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے پر دنیا اور آخرت کی خیرات اور برکات کو عام کرتی ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے اس کو دنیا کی برکات بھی حاصل، دنیا کی خیرات بھی حاصل، آخرت کی برکات بھی حاصل، آخرت کی خیرات بھی حاصل، اس لیے اس کو سورہ معمہ کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس سورت کا نام مدافعہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو مدافعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مدافعہ کا معنی دھکیلنے والی، ہٹانے والی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کو مدافعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے تو یہ سورت اپنی برکتوں سے اس شخص پر آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں کو ہٹاتی ہے۔ سورہ یاسین کا چوتھا نام قاضیہ بتلایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اس سورت کو سورہ قاضیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ قاضیہ کا معنی پورا کرنے والی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین کو سورہ قاضیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے تو اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ تو کل سورہ یاسین کے 5 نام ہو گئے: سورہ یاسین، سورہ عظیمہ، سورہ مدافعہ، سورہ قاضیہ اور سورہ معمہ۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان ساری برکات سے ہمیں بھی مستفید فرمائے۔ سورہ یاسین کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں بیان فرمائی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اقوال اور بزرگوں کے تجربوں سے بھی کچھ روشنی ہمیں سورہ یاسین کے فضائل کے سلسلے میں ملتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو سنیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاسین قلب القرآن، یاسین قرآن کا دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جو شخص یاسین شریف کو خالص صرف اللہ کے واسطے اور آخرت کے واسطے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ تم یاسین شریف کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ اس حدیث کو حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو رہا ہو اور وہ نزا کی حالت میں ہو اور اس کے سامنے اگر یاسین شریف کی تلاوت کی جائے تو اس کا انتقال بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو، جس شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو، جس شخص کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، اس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو، تو اگر وہ شخص یاسین شریف کو اپنے آگے رکھ دے، اپنی حاجت کے آگے رکھ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حاجت کے لیے کوشش کرنے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کر لے۔ کام اٹکا ہوا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے
اس کام کو حل کرنے کے لیے، اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش جو کرنے والا ہے، اس کوشش سے پہلے یاسین شریف کی تلاوت پہلے کر لے. تو جو شخص کسی حاجت میں اٹکا ہوا ہے اور اپنی حاجت سے پہلے یاسین شریف کو رکھ دیتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جو شخص یاسین شریف کو ابتدائی دن میں پڑھ لیتا ہے، صبح ہوئی اٹھتے ہی یاسین شریف پڑھ لی، یا فجر کی نماز سے فراغت کے بعد اس نے پڑھ لی، تو جو شخص سورہ یاسین کو ابتدائی دن میں پڑھتا ہے تو اس کی اس دن کی ساری ضرورتیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پورا فرماتے ہیں. ایک اور بہت بڑے عالم ہیں حضرت یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، وہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت یاسین شریف پڑھتا ہے تو وہ شام تک خوشی اور راحت میں رہے گا، اور جو شخص شام کو یاسین شریف پڑھتا ہے تو وہ صبح تک خوشی اور راحت میں رہے گا. اور پھر آگے حضرت یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے ایسے شخص نے بتائی ہے جس نے اپنی پوری زندگی اس پر تجربہ کر کے دیکھا ہے. صحابی رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ من دخل المقابر، جو شخص قبرستان میں داخل ہو، جو شخص زیارت قبور کے لیے جائے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان میں جانے کی اپنے امتیوں کو اجازت بلکہ تاکید فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مصلحتوں کی وجہ سے ابتدائی اسلام میں قبرستان کی زیارت کو ممنوع قرار دیا تھا. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے قبروں کی پوجا ہوتی تھی، قبروں کے سامنے لوگ ماتھا ٹیکتے تھے، قبروں کے سامنے سجدے کرتے تھے، قبروں سے جا کر اپنی حاجتیں مانگتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو جڑ سے نابود کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تمہیں قبروں کی زیارت کی اجازت نہیں ہے، قبرستان میں جانے کی اجازت نہیں. یہ چند مہینوں تک اور چند سالوں تک چلتا رہا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بس اپنے مردوں کو دفن کرنے کے لیے جاتے تھے، اور مردوں کو دفن کرنے کے علاوہ زیارت قبور کی اجازت نہیں تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع اسی لیے فرمایا تھا کہ پرانے زمانے میں اور زمانے جاہلیت میں یہ ایک دستور تھا قبروں کی پرستش اور قبروں کی پوجا کا. اگر ان کو قبرستان میں جانے کی اجازت ملی تو ان کی عادت چھوٹے گی نہیں، جب بھی یہ قبرستان میں جائیں گے ان کو وہ طریقہ یاد آ جائے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ابتدائی مراحل میں منع فرما دیا. پھر جب آپ نے ان کے عقائد کی پختگی کو دیکھ لیا تو آپ نے ان کو اجازت دی. اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، اے میرے صحابہ میں تمہیں اب تک زیارت قبور سے روکتا رہا ہوں. الا فزوروہا، لیکن اب میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ اب تم زیارت قبور کے لیے قبرستان میں جایا کرو، اب تمہیں اجازت ہے. اور آپ نے زیارت قبور کا مقصد بھی بیان فرما دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ الا فزوروہا، تم زیارت قبور کے لیے جایا کرو، فإنہا تذکرکم الموت، فإنہا تذکرکم الموت، اس لیے کہ جب تم زیارت قبور کے لیے جاؤ گے اور قبرستان میں پڑے ہوئے لوگوں کی زیارت کرو گے تو تمہیں اپنی موت بھی یاد آئے گی. تمہیں یہ خیال آئے گا کہ آج یہ گیا ہے، اس وقت یہ سوئے پڑے ہیں، یہ بڑے بڑے بنگلوں والے اب زمین کی تہ میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بڑی بڑی عزتوں والے آج زمین کی تہ میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ہائی سوسائٹی کے لوگ آج غریب اور امیر سب برابر ایک قسم کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، مٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو تم اگر قبرستان میں زیارت قبور کے لیے جاؤ گے تو تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، اور جب اپنی موت یاد آئے گی تو نفسانی خواہشات میں کمی آئے گی اور موت کی تیاری میں رغبت پیدا ہوگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ من دخل المقابر، جو شخص قبرستان میں زیارت کے لیے جائے، وقرأ سورۃ یاسین، اور قبرستان میں داخل ہونے کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو تو اپنا فائدہ ہوگا ہی، اس کو تو اپنا ثواب ملے گا، لیکن پورے قبرستان میں وہ مردے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں یا قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، سانپ بچھو ان کو ڈس رہے ہیں، جس کسی قسم کے عذاب میں مبتلا ہے، تو یہ ایک شخص قبرستان میں داخل ہو کر سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خفف اللہ عنہم یومئذ، اس سورہ یاسین شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دن ان سب سے عذاب کو ہلکا فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری ایک حدیث ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن مجید کا دل یاسین شریف ہے۔ ان لکل شیء قلبا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، وقلب القرآن یاسین، اور قرآن مجید کا دل یاسین شریف ہے۔ اور آگے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن قرأ یاسین، ومن قرأ یاسین، جو شخص سورہ یاسین کو پڑھے گا، جو شخص سورہ یاسین کو پڑھے گا، كتب اللہ لہ بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات، جو شخص سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو یاسین شریف اللہ کی نظر میں اتنی بڑی ہے، اتنی عظمت والی ہے، اتنی رفیع ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو اس ایک مرتبہ پڑھنے کے بدلے میں جو اس کو ثواب ملے گا وہ اتنا ہوگا جتنا کسی کو 10 مرتبہ قرآن ختم کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوددت ان سورۃ یاسین فی قلب کل انسان من امتی، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ان کی خواہش، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ چاہت ہے، میری یہ وش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے سینے میں سورہ یاسین محفوظ ہو، میری امت کے ہر فرد کے سینے میں سورہ یاسین محفوظ ہو۔ اب سورہ یاسین کے ناموں کو دیکھیے اور سورہ یاسین کے فضائل کو دیکھیے، ان ناموں کو اور ان فضائل کو دیکھنے کے بعد یہ جذبہ اور یہ تمنا ہر شخص میں پیدا ہونی چاہیے کہ کاش کہ میں بھی سورہ یاسین کو حفظ یاد کر لوں، تو جب میرا جی چاہے گا اور جب میں چاہوں گا، جس وقت مجھے فرصت ملے گی تو بغیر وضو کیے ہوئے، بغیر قرآن کو پکڑے ہوئے آسانی کے ساتھ میں سورہ یاسین کی تلاوت کر سکوں گا۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت دن میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ اگر پڑھنے کا موقع مل گیا تو کتنی ساری برکتیں اور کتنے سارے انوار اس شخص کو حاصل ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ کہ یاسین شریف کے ناموں کو دیکھ کر، یاسین شریف کے فضائل کو سن کر یہ جذبہ اور شوق ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کاش کہ میں بھی سورہ یاسین کو یاد کر لوں تاکہ مجھے بھی جب بھی موقع مل جائے میں سورہ یاسین کو آسانی کے ساتھ پڑھ لوں۔ یہ ایک بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن دوسری بات یہ کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا ہم پر اتنا احسان اور جن کی ہمارے ساتھ اتنی محبت اور جن کی ہم پر اتنی شفقت کہ وہ سفر میں بھی امتی امتی فرماتے ہیں اور حضر میں بھی امتی امتی فرماتے ہیں، وہ جب فرش پر ہیں تو بھی اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں اور عرش پر معراج میں جاتے ہیں تب بھی اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے میں سفر کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں، تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مقام آیا، اس کا نام ہے مقام عزورہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی مبارکہ سے نیچے اتر پڑے اور نیچے اترنے کے بعد آپ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر آپ نے لمبی دعا فرمائی۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شگف کو ہم نے دیکھا اور بہت غور سے ہم دیکھتے رہے کہ آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار تھے. آپ بہت ہی پریشان نظر آ رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور موتیوں کی طرح ڈاڑیوں سے لڑک کر آپ کے سینے پہ گر رہے تھے اور آپ اپنی دعا میں مشغول تھے. آپ جب اپنی دعا سے فارغ ہوئے تو ہم نے آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو ہم نے محسوس کیا کہ ابھی تک غم اور حزن کے آثار موجود. پھر ہم نے دیکھا کہ دوسری مرتبہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کر پھر دعا میں مشغول ہو گئے. پھر وہی کیفیت رہی. دعا سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے بہت غور سے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فارغ ہو گئے ہوں تو ہم آپ سے پوچھے کہ اس مقام کی کیا کوئی فضیلت ہے, یہ کوئی مقدس مقام ہے, یہ کوئی برکت والا مقام ہے, یہاں نہ بستی ہے نہ پانی ہے. آپ نے ایک دم سے اپنی اونٹنی کو روک دیا, آپ نیچے اتر گئے اور یہاں عبادت میں مشغول ہو گئے. لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی فارغ نہیں ہوئے ہیں اور آپ کا ذہن جس کام میں لگے ہوئے تھے اسی میں اٹکا ہوا ہے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ تیسری مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر پھر آہوزاری کے ساتھ دعائیں فرمائی. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور بہت ہی گریہ وزاری کے ساتھ دعا فرما رہے تھے. جب تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے انور پر دعا سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ پھیرے اور ہم نے غور سے دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر فرحت اور سرور کے آثار معلوم ہوئے. اس لیے کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے موڈ میں ہوتے تھے, جب آپ خوش ہوتے تھے, جب آپ پر کسی قسم کا غم نہیں ہوتا تھا تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا تھا. کیوں؟ اذا سر, کہ جب آپ خوش ہوتے تھے تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا تھا. اس لیے کہ استنار وجہہ کأنہ قطعۃ قمر, کہ خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جیسا کہ چاند کا ٹکڑا چمک رہا ہو. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خوش ہیں اور جس چیز کے لیے دعا فرما رہے تھے وہ مقصد حاصل ہو گیا ہے. ہم نے ادب سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر اور سورج کی تپش, راستے کی گرمی, یہاں نہ کوئی سایہ ہے, نہ پانی ہے, نہ بستی ہے. آپ ایک دم سے رک گئے اور رک کر نیچے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر آپ نے دعا شروع فرما دی. کیا وجہ ہے ہمیں بھی ذرا بتلائیے تاکہ اس مقام کی فضیلت, اس مقام کا تقدس ہمیں بھی معلوم ہو جائے. میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ, یہ جگہ نہ مقدس ہے نہ برکت والی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے سفر کے دوران جب میں اس مقام پر پہنچا تو مجھے میری امت یاد آ گئی, مجھے اپنی امت یاد آ گئی. جب مجھے اپنی امت یاد آ گئی اور امت کی فکر مجھے لاحق ہوئی کہ پتہ نہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب میری امت کو رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو ان کا کیا حشر ہوگا, تو میں فوراً اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوا اور میں نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے پروردگار, میری امت کا معاملہ آسان فرما دے. اے میرے پروردگار, میری امت کا معاملہ حل فرما دے. تو جب میں دعا کرنے لگا اور جب میں دعا سے فارغ ہوا تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور حضرت جبریل امین نے سلام کہہ کر مجھے یہ پیغام پہنچایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ فکر نہ فرمائیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے اور اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ آپ کی امت کے 1/3, 1/3 کو میں ضرور جنت میں داخل کر دوں گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ 1/3, 1/3 کا مسئلہ حل ہو گیا, 2/3 کا کیا ہوگا. تو میں پھر دعا کے لیے متوجہ ہو گیا اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی بارگاہ میں پھر میں نے التجا کی, پھر میں نے عاجزی کی, پھر میں نے منت و سماجت کی. تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضرت جبریل امین کو پھر بھیجا اور حضرت جبریل امین یہ پیغام لے کر آئے کہ چلو جب آپ بہت ہی مانگ رہے ہیں تو 2/3 کا مسئلہ ہم حل کر دیتے ہیں, 1/3 کو اب رہنے دیجئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ پہلے سے زیادہ غم اور حزن کے ساتھ میں نے ہاتھ اٹھائے اور پہلے سے زیادہ میں نے آہوزاری کی, اس لیے کہ یہ آخری 1/3 انہی لوگوں کا طبقہ ہے جو سب سے زیادہ گنہگار ہوں گے. تو میں نے رو رو کر اللہ کو منانے کی کوشش کی. حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آپ نے مجھے یہ خبر سنائی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنوائی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیری پوری امت کو جنت میں داخل کر دوں گا. تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر شفقتیں, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر رحمتیں, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر مہربانیاں, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر الطاف, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر کرم, اتنے ہیں کہ جس کا کوئی احاطہ نہیں. اب
اتنے احسانوں کے بعد، اتنے سارے احسانوں کے بعد ہر شخص کا یہ دل چاہے گا کہ کاش کہ میں بھی میرے پیغمبر کی چاہت کی کوئی چیز کر سکوں. ہر شخص کا یہ دل چاہے گا کہ جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں اور میرے اوپر اتنے الطاف ہے، میرے اوپر اتنے کرم ہے اور میرے اوپر اتنی رحمتیں ہیں، تو میں بھی کچھ وہ کام کروں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور خواہش ہو. تو اس میں ہمارے لیے اس حدیث میں موقع ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ چاہت ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میری امت کا ہر فرد اور ہر انڈیویجول سورہ یاسین کو حفظ یاد کر لے. اگر ہم نے سورہ یاسین کو یاد کر لیا، یاسین شریف جو ہے چند صفحوں کی ہے، چند رکوع کی ہے، بڑی سورت، قلب القرآن، قرآن کا دل، لیکن ہے بڑی چھوٹی، درجے میں بہت بڑی اور سائز میں بہت چھوٹی، تاکہ ہر شخص کے لیے اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے. اور جو شخص قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے کوئی قرآن مجید کو یاد کرنے والا؟ قرآن مجید بہت ہی آسان، بچے بھی یاد کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی یاد کر سکتے ہیں. ہمارے بعض اکابرین کے متعلق کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے 1 مہینے میں قرآن مجید کو یاد کر لیا، 1 مہینے میں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ کے متعلق آتا ہے کہ حجاز کا سفر تھا اور اس زمانے میں کشتیوں کا سفر تھا اور ہوا مخالف جانب سے آنے لگی تو رمضان سے پہلے جو پہنچنا تھا، رمضان سے پہلے پہنچنا مشکل ہو گیا، چونکہ کشتی میں اور شپ میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، ہوا مخالف جانب سے آئی تو کشتی اپنی رفتار سے چل نہ سکی. اب رمضان کا مہینہ کشتی ہی میں آ گیا تو ان کے جو مشائخ تھے انہوں نے تحقیق کروائی کہ بھئی ہے کوئی حافظ قرآن؟ اگر کوئی حافظ قرآن ہو تو باقاعدگی سے ہماری تراویح ہوگی. تو حافظ قرآن پوری کشتی میں کوئی نہیں تھا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ فکر نہ فرمائیں، تراویح کی تیاری کر لیں، میں پڑھا دوں گا. بس حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ نے قرآن مجید کی تراویح پڑھانا شروع کیا. ادھر 29ویں شب کو تراویح بھی ختم ہوئی اور 29ویں شب کو حضرت کا پورا قرآن بھی مکمل حفظ ہو گیا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے حالات میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا. 1 دن میں 10 پارے، دوسرے دن میں 10 پارے، تیسرے دن میں 10 پارے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے. خود اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی قرآن مجید کو یاد کرنے والا؟ تو یہ سورہ یاسین اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وش کہ میری امت کا ہر فرد یاسین شریف کو یاد کرے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کرنے کا ہمیں ایک سونہری موقع ملا ہے. تو جو حضرات یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یا میری ان گزارشات کو سن رہے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اسی وقت یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں آج ہی سے سورہ یاسین کو حفظ کرنے کے لیے تیار رہنا ہے اور ہمیں جلدی سے جلدی سورہ یاسین کو یاد کر لینا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کرنا ہے. بھائی تیار ہیں سب؟ بھائی تیار ہیں سب؟ اس کا طریقہ جو ہے حفاظ کرام اور علماء کرام کی خدمت میں جا کر پوچھ لیں کہ قرآن مجید کو کیسے یاد کیا جاتا ہے. یاسین شریف بالکل چھوٹا سا ٹکڑا، اگر یہ یاسین شریف ہمارے سینے میں اتر گیا تو پھر اندازہ کرو کہ قرآن مجید کا دل ایک مومن کے دل میں اتر جائے تو اس مومن کی کیا قیمت بن جائے گی. اللہ جل جلالہ عم نوالہ قرآن مجید کی عظمت ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو یاسین شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالی جو احادیث ہم نے آج سنی ہے ان احادیث کے مطابق یاسین شریف کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یاسین شریف کو حفظ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سبھی حضرات نے، سبھی ماں بہنوں نے ارادہ کیا ہوا ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جلد از جلد ان کو تکمیل تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کام کو آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك جل وجهك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.